السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بچوں کے متعلق پیش کر رہی ہوں پوسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو قصہ یہ ہے کہ اس کا عنوان ہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے بچپن کی بات ہے کہ مجھے روک ٹوک کرنی، مجھے کیا، ہر ماں کو کرنی ہوتی ہے روک ٹوک، اور جہاں پہ روک ٹوک نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ ایک وقت میں، ابھی کراچی کے لوگوں کو یاد ہوگا، بچوں کا ایک کھلونا آیا بازار میں۔ وہ کھلونا ایسا تھا کہ اس کے دو حصے تھے، اور ایک حصے میں دوسرا حصہ فٹ کیا جاتا تھا، اور جو فٹ کیا جاتا تھا وہ حصہ اوپر رہتا تھا، ایک زمین پہ رکھا جاتا تھا اور ایک اوپر رکھا جاتا تھا، جو کہ جس کی نوک تھی، نوکیلا تھا وہ، اور وہ خاص طریقے سے فٹ کر کے جیسے ہی بچہ زمین پہ رکھتا تھا اس کو راکٹ کہتے تھے، ننا منا تھا، جو ایک پرزا سمجھ لیجئے، بڑا نہیں تھا، 4 انچ تک کا ہوگا، 4-5 انچ کا۔ اچھا بھائی، کیا ہوا کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بچے پلنگ پہ کود رہے تھے، کراچی میں پلنگ ہوتے ہیں نا، کود رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں کودو، میری دوست آئی ہوئی تھی، کہنے لگی ہر وقت بچوں کے پیچھے مت لگا کیجیے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کھیل رہے ہیں، کھیلنے دیجیے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسے کھیل رہے ہیں، اس کا بچہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ کھیل مجھے بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ بچے خوب کود رہے تھے پلنگ پر، اور کوئی بھی، میرا بچہ یا اس کا بچہ، کوئی بھی گر سکتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ خطرناک کھیل ہے۔ ابھی میں مناہی کرنے والی تھی، کہ روکنے والی تھی کہ اس کا اپنا بچہ 4-4.5 سال تک کا زمین پہ آ رہا، اور اس کا منہ ٹکرا گیا زمین سے۔ ظاہر زمین کچی تو تھی نہیں، پختہ فرش تھا، اور اسی وقت اس کے دانت اس کے دہانے میں گھس گئے، اور وہ لہو لہان ہو گیا اس کا منہ بیچارے کا۔ اب یہ چیز دیکھ کے پھر میرے بچے بھی سنبھل گئے، اتر گئے۔ میں نے کہا دیکھو اس وجہ سے کہہ رہی تھی۔ اب دوسرا قصہ یہ کہ وہ راکٹ آیا، راکٹ کی تو بات رہی گئی بیچ میں، راکٹ آ گیا بازار میں، ہر بچے کے ہاتھ میں راکٹ۔ اتنے میں نے تو دیکھا بچوں کے ہاتھ میں، اور انتہائی خطرناک مجھے محسوس ہوا۔ اور ہوا یہ ہے کہ ایک بچے نے راکٹ فٹ کیا، زمین پر رکھا، اور اس کے بعد وہ ہٹا نہیں وہاں سے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 9-10 کی رینج کا بچہ ہوگا، وہ جھکا رہا، وہ اڑا راکٹ، جو کہ اس کا وہ تھا، پروسیجر تھا، اس کے حساب سے وہ اڑا، اور جیسے ہی اڑا وہ بچے کی آنکھ میں چلا گیا۔ بچے کی آنکھ اسی وقت بہہ گئی، پوری آنکھ بہہ گئی، آنکھ کی جگہ گڑھا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے بتائیے؟ کیا آنکھ کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے سوائے آنکھ کے؟ اور وہ بھی ایک خاص طریقے سے جو نقلی آنکھیں لگتی ہیں، ان کے لیے بھی آنکھ کا جو گڑھا ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اس میں کچھ خاص حد تک وہ ہوتا ہے، روشنی کی رمق ہوتی ہے، تب جا کے نقلی آنکھ لگتی ہے، وہ جو باہر سے آتی ہیں، سری لنکا سے آنکھیں، ورنہ بھی پتھر کی آنکھ۔ بہرحال وہ بیچارے جن کے گھر یہ حادثہ ہوا تھا، وہ اتنے مالی طور سے مضبوط نہیں تھے کہ وہ پتھر کی آنکھ بھی لگوا سکتے۔ وہ بچہ اسی طرح سے جوان ہو گیا، آنکھ کے گڑھے کے ساتھ۔ خیر یہ تو اس وقت کی بات تھی۔ جب
بچے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میرے بچے لا کے چھپا چکے تھے گھر میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا میں نہیں کھیلنے دوں گی اس سے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب میں ادھر ادھر ہوئی تو انہوں نے اس سے کھیلنا شروع کیا۔ میں آ گئی اچانک، تو میں نے ان سے نہیں کہا کہ تم کھیلو یا نہ کھیلو، میں نے بتایا کہ فلاں فلاں بچے کی آنکھ بہہ گئی ہے ابھی چند دن پہلے، جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہو تو۔ بہرحال بچوں نے میری بات کا یقین کیا، بعد میں جا کے وہ اس بچے سے ملے جو محلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر دوسرے محلے میں رہتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور مجھ سے کہا کہ وہ آئندہ ایسا خطرناک کھیل نہیں کھیلیں گے۔ اس طرح سے بچوں نے وہ پھینک دیا راکٹ اس کے اندر۔ اب دیکھیے، اب دوسرا کھیل جو ہے وہ ہے غلیل۔ یہ ظاہر ایک بچوں کا کھیل کہاں کہاں تک منع کیا جائے بتائیے، لیکن بہرحال خطرناک چیزوں سے منع کرنا تو ماں کا کام ہے۔ باپ بھی نہیں ہوتا، باپ سارا دن گھر میں تھوڑی ہوتا بیٹھا ہوتا، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب محلے کے ہر بچے کے ہاتھ میں بشمول میرے بچوں کے، میرے دونوں بچوں کے غلیل آ گئی۔ اچھا مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ چھوٹے کے پاس بھی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ چھوٹا ذرا بچ بچا کے رہتا تھا، بڑے صاحب جو تھے وہ بہت ہر چیز میں آگے آگے رہتے تھے۔ تو بہرحال آ گئی غلیل، ہمارے گھر میں بھی آ گئی۔ میں نے سمجھایا تو کہا کہ اچھا ہم گھر سے باہر دور کھیتوں میں کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور میں نے کہا پرندوں کا نشانہ نہیں بنانا، چڑیاں اپنے بچوں کے لیے دانا دنکا لینے گئی ہوئی ہوتی ہیں، اگر تم نے کسی چڑیا کو نشانہ بنایا تو گناہ کبیرہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ تو بچے ڈر گئے اور انہوں نے نہیں وہ کیا۔ میں نے دیکھا میرے بچوں کے ہاتھ میں غلیل نہیں تھی، حالانکہ گھر میں رکھی تھی لیکن نہیں تھی۔ اسی اثنا میں یہ ہوا کہ میں گئی بازار، کسی کام سے بازار گئی یا کہاں گئی، زمانہ ہوا یاد بھی نہیں، لیکن جب میں باہر آئی تو میری گلی میں بڑا ہجوم اکٹھا تھا، گلی کے کونے پر، اور کافی ہرش ہو رہے تھے لوگ اور چیخ پکار مچی ہوئی تھی۔ میں گئی، میں نے کہا کہ کیا پیش آیا ہے، پوچھا تو کسی بچے نے بتایا کہ غلیل کا پتھر جو ہے وہ ایک لڑکے کے لگ گیا ہے، 12-13 سال کے لڑکے کے کنپٹی پہ لگ گیا ہے، جس سے کہ اس کی آنکھ بھی زخمی ہوئی ہے کنارے سے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے ان کے خاندان کے، اور کہہ رہے ہیں کہ بچہ ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ بچہ تھا، آپ سمجھ لیجئے کہ 10-11 سال کا رہا ہوگا، جس نے چلائی غلیل، اور جس کے لگی وہ بھی ایسا ہی تھا، بچہ ہی تھا۔ دونوں یعنی سارے مل کے کھیلتے تھے نا یہ چھٹی میں، تو یہ پورے گروپ بن جاتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، یا جو کچھ بھی کھیلتے تھے سب گروپ کے شکل میں کھیلتے تھے۔ اب یہ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ پتہ نہیں کس طرح سے وہ رفع دفع ہوا۔ میں تو گھر آ گئی، کیونکہ میں ویسے ہی گھر سے باہر تھی تو گھر کا کام دیکھنا تھا، اور پھر پتہ چلا اگلے دن وہ گھرانہ تالا ڈال کے کہیں چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، گھر شفٹ کرنا کوئی مذاق بات ہے؟ گھر چھوڑ کے جانا کوئی مذاق بات ہے؟ اور اس طرح سے بچے کا اسکول بھی چھوٹا محلے کا، اور تکلیف الگ اٹھائی ان لوگوں نے۔ اور کیا چیز تھی ذرا سی، اگر دیکھیں مائیں تو کہہ دیں کہ ہمارے سامنے اس کو ابھی گاربیج کر کے آؤ۔ جب میں گھر آئی تو میری عادت تھی نا، میں فضول کھلونے گاربیج کروا دیتی تھی، تو میرے بیٹے نے اپنی غلیل گاربیج کر دی۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، میں اس لیے منع کرتی ہوں کہ یہ غلیل کا جو نشانہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی ویسا ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا۔ تم جانور کو مارو گے تو نقصان ہوگا، تم پرندوں کو مارو گے تو نقصان ہوگا، اور تم اگر کسی انسان کے لگ گیا تو وہ تو شامت اعمال دھری کی دھری ہے۔ دیکھو حشر کیا ہوا ہے گلی میں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے بات مان لیتے تھے میری۔